اب 16ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرنے کے بعد پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ الحمدللہ۔ اس میں آسمان کی طرف دیکھنا، انگلی اٹھانا شرط نہیں، وہ روایتیں بالکل ضعیف ہیں۔ صحیح مسلم میں بس اتنے ہی الفاظ ہیں کہ 8 دروازے کھل جائیں گے یہ دعا پڑھنے سے۔ اور 17ویں حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بعد یہ دعا بھی پڑھی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اور ساتھ تابعی کے اقوال بھی موجود ہے، قول بھی، کہ جو شخص یہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر کے رکھ دے گا اور قیامت اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ تو یہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے یہ وہی والی دعا وضو کے بعد بھی ثابت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی دعائیں ہیں وہ ضعیف ہیں، خصوصاً یہ بڑی مشہور دعا جو جامعہ ترمذی میں ہے، منقطع روایت ہے، منقطع روایت، اللہم اجعلنی من التوابین، یہ والی دعا جو ہے یہ ضعیف ہے، بالکل منقطع روایت ہے۔ لہذا 2 ہی دعائیں ثابت ہوئی جو میں نے بتا دی۔ 18ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر بڑی توجہ کے ساتھ 2 نفل پڑھ لیے تحیۃ الوضو کے، تو اس پر جنت واجب ہو گئی، اس وقت واجب ہو جائے گی۔ بعد میں اگر الٹے کام کیے تو وہ واجبیت نہیں رہے گی۔ لہذا یہ ان لوگوں کے لیے بھی پھکی ہے جو کہتے ہیں وہ قسطنطنیہ کی بشارت یزید پر فٹ ہو گئی، جو ہے ہی جھوٹ ہے، میں نے بتایا بھی ہے کہ ثابت نہیں ہوتی۔ تو اگر بالفرض فار دا سیک آف آرگومنٹ یہ جھوٹ ثابت بھی ہو جائے تو اس وقت کے لیے، بعد میں اگر کرتوت برے ہیں تو وہ ثابت نہیں۔ لہذا یہ تو بشارت ہر مسلمان کے لیے موجود ہے، قسطنطنیہ کو تو چھوڑے نا آپ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پورا صحیح طریقے سے وضو کر کے توجہ سے 2 نفل تحیۃ الوضو پڑھے تو جنت واجب ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد میں جو مرضی کرتا پھروں، نماز رسول کو شہید کرواتا پھروں، معاذ اللہ استغفر اللہ، تو جنت واجب ہی رہے گی۔ تو لہذا یہ بات بھی یہاں یاد رکھیں۔ 19 نمبر حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو میں پہلے بھی بیان کر چکا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا اور فرض نماز کے لیے وضو کیا پھر نماز ادا کی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، بشرطے کہ اس دوران اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا ہو۔ اور 20ویں حدیث جو صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبیرہ گناہ نہ کیے جائیں تو 5 نمازیں اپنی درمیان والی ڈیوریشن میں، ایک جمعہ سے لے کے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان، سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، لیکن گناہ کبیرہ نہ کیے ہوں۔ یہ ہر وقت تلوار لٹکتی رہے گی گناہ کبیرہ والی۔ اب ایک بندہ کہ میں نے جمعہ پڑھ لی، اگلا جمعہ پڑھوں پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، تو اگر اسے نمازیں نہیں بیچ میں پڑھی تو گناہ کبیرہ ہے نماز چھوڑنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی انٹلیکچوئل بات ارشاد فرمائی ہے کہ کوئی باطل داخل نہ ہو سکے بیچ میں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا وضو کے اعتبار سے مکمل ہوا۔ اگلی گفتگو انشاءاللہ ہماری غسل اور تیمم، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ عورتوں کے مسائل بھی ذرا پازیٹیو انداز میں ریکارڈ کروا دوں تاکہ یہ ہمارا الحمدللہ 2 گھنٹے کی تقریباً گفتگو جو ہے وہ اپ ڈیٹ فارم کے اندر موجود ہو، جس کو بھی ضرورت ہو وہ اس کو دیکھ لے۔ اب میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ میں چلتے چلتے وضو کی جب بات ہوئی ہے تو اب میں آخری ایک حدیث اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے بیان کر دوں۔ صحیح بخاری میں کتاب الشروط چیپٹر میں 4تھی حدیث ہے، سیدنا اربا بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ کافروں کی طرف سے ایجنٹ بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور جو کچھ پھر انہوں نے دیکھا وہ وجد آمیز منظر ہے۔ اربا بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ڈائریکٹ تو دیکھتا نہیں تھا، تو کنکھیوں سے ایسے ایسے کر کے دیکھتا تھا، ایسے ڈائریکٹ دیکھتے تو ظاہر روب پڑتا تھا جناب، دل ہلتا تھا، پیغمبر کا چہرہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی شکل اربا بن مسعود سے ملتی ہے، یہ وہ اربا بن مسعود ہیں جو بعد میں مسلمان بھی ہوئے، پھر عبداللہ بن مسعود کے چھوٹے بھائی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کنکھیوں سے یوں تھوڑی دیر بعد یوں کر کے دیکھتا تھا، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں نے کسی بھی بادشاہ کی اتنی تعظیم نہیں دیکھی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ خدا کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم شریف بھی صحابہ کے ہاتھوں پر آتا ہے، اور اگر کسی صحابی کو نہیں ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھوں سے مل کر اپنے چہرے پر ملتا ہے، اور قریب تھا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک مبارک حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑ پڑے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں تو اتنی تعظیم سے سنتے ہیں اور اتنی خاموشی سے کہ گویا پرندے ان کے سروں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے نظریں اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں دیکھتے. کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا لیکن کسی کی ایسی عزت میں نے نہیں دیکھی. لیکن آج وہ بدبخت بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے صوفیاء اور بزرگوں کے بارے میں چیزیں منسوب کی ہیں, ان کے وضو کا پانی اور جھوٹا پیتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ایسے ظالموں کو تو انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہی پوچھے گا. اور پوائنٹ نمبر 8 کہ میں نے پچھلی بار یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ نمازوں سے اور وضو سے صحیح بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کی روشنی میں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے. اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو اگر سننی ہو کسی نے تو وہ میں مشورہ دوں گا کہ مسئلہ نمبر 18 کے نام سے ahlsunnatpak.com پہ توبہ اور گناہ کبیرہ کے اعتبار سے سیر حاصل گفتگو میں نے کی ہے الحمدللہ. تو اس گفتگو کو سن لیں تاکہ اس حوالے سے ہمیں کنسیپٹ کلیئر ہو گناہ کبیرہ کے اعتبار سے. تو یہ میں نے ساتھ اس لیے بتا دیا کہ گناہ کبیرہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں, نیک اعمال کرنے سے صرف چھوٹے گناہ آٹومیٹکلی معاف ہوتے ہیں. نماز پڑھنے سے, قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے, نیک اعمال کرنے سے کبھی بھی بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے. اور لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ بڑے ہیں. اس میں نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے بخاری اور مسلم سے کہ کون کون سے بڑے گناہ ہیں. ماں باپ کی نافرمانی, غیبت, جھوٹ, چغلی, اسی طریقے سے اور گناہ اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا. تو یہ الحمدللہ 8 وضاحتیں اس اعتبار سے مکمل ہوئی.